دونوں میں کوئی سمجھوتا تو نہیں تھا. تو معلوم ہوا کہ مرد کے یہ کھدرے کھدرے ہاتھ بچے پالنے کے لیے نہیں ہیں، کلہاڑی اٹھانے کے لیے، پتھر توڑنے کے لیے، محنت کے لیے. تو اس کو محنت پہ لگا دو تاکہ یہ غذا، روٹی کپڑا مہیا کر سکے. پھر یہ بچہ اسے بھیڑیے لے جائیں گے، یہ کس پہ ہوگا؟ تو لہٰذا ایک نیا جیون دے دو تاکہ اس کی لوریاں اسے سلا سکے، اس کا نرم و نازک سینہ اس کو سکون دے سکے، اس کے پیارے پیارے کومل ہاتھ اس کو لیں. اور پھر اس عورت کے اندر سیلف سیکریفائس کی کوالٹی ہو تاکہ جب بچہ روئے تو یہ سو نہ سکے، بچہ بھوکا ہو تو یہ بے چین ہو جائے. میں نے کہا تھا کہ مرد کھا کے خوش ہوتا ہے، عورت بچے کو کھلا کے خوش ہوتی ہے. اب آپ اس کا نیچر چینج کر رہے ہیں تو پھر نیو بیبی پالیسی نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی؟ اس لیے کہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، وہ سوچے گی کہ بچے کو دودھ پلاؤں گی تو پھر یہ فش اینڈ چپ میکڈونلڈ میں کیسے مجھے ملے گا؟ مجھے چکن سوپ پینا ہے، اس لیے کہ فیشن چلا ہے آج کل. تو اب یہ میکڈونلڈ میں جا کے پیٹ بھرنے کی تمنا کبھی بچے کو تو نہیں پال سکتی. لہذا یورپ میں جو عورت کو ڈیزائن دیا اس سے سیلف سیکریفائس چھین کے اسے ایک جیون بنا دیا، سیلفش، آزاد، مرد کی طرح ڈائلاگ بولنے والی عورت. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ زندگی تو بتا سکتی ہے مگر یہ مرد کے راہوں میں کانٹے تو بچھائے گی، کبھی سیج کے اوپر کلیاں نہیں بچھا سکتی. تھکے ہوئے مرد کو جہاں وہ ٹوٹ گیا تھا باس کی باتیں سن کے، جاب سنتے، محنت کر کے، مقابلہ کر کے، چونکہ اس کو مقابلہ تھا باہر، یہ اس کو فیس کرنا پڑتا تھا. ہر آدمی وہاں پر اسٹرگل فور لائف کے لیے جھگڑ رہا ہے، اس کو بھی روٹی چھیننی تھی، اس کو بھی کمانا تھا. تو یہ ٹوٹا ہوا آیا. اگر گھر کی چار دیواری اس کو پناہ نہ دیتی تو یہ اگلے دن کام کرنے کے کبھی لائق نہ ہوتا. دن بھر کا تھکے ہوئے انسان کو رزق تو مل سکتا تھا، سکون نہیں مل سکتا تھا. لہذا اس انسان کو جو کھلی ہوئی ہواؤں میں دوسروں سے مقابلہ کر رہا تھا، اسے گھر کی چار دیواری میں سکون کی ضرورت تھی، پرائیویسی، جو ایک انسان کو ڈینٹنگ پینٹنگ کا ایک کارخانہ ہے جہاں وہ ٹوٹا ہوا انسان پھر صحیح ہو سکے. اس لیے کہ جب وہ گیا تھا تو دوسروں سے مقابلہ تھا، باس کی گرم نگاہیں وہ دیکھ رہا تھا، مالک کی جھڑکیاں سن رہا تھا، دوسروں سے مقابلہ کر رہا تھا، عاجز ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، سوسائڈ کرنے کے ذریعے سوچ رہا تھا بھاگ جاؤ یہاں سے. لیکن جب شام کو تھکا ہوا آیا اور دروازے پہ اس کا استقبال ایک مسکراہٹ نے کیا اور نرم آنکھیں اس کی راہوں میں بچھنے لگیں تو یہ ٹوٹی ہوئی زندگی پھر اسمبل ہونے لگی اور اس کو سکون ملا. اب اگر اس انسان کو کل میدان میں بھیجنا ہے پھر محنت کے لیے تو پھر اسے سکون کی ضرورت ہے. وہ سکون دے سکتا ہے جو خود ٹوٹی ہوئی نہ ہو، لیکن اگر یہ بھی کسی کارخانے میں ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ دو ٹوٹے ہوئے گھر میں آئیں گے تو وہ ادھر منہ پھیر کے سو جائے گا، وہ پھر ادھر مڑ کے سو جائے گا. اگلے دن کی زندگی کا خدا مالک ہے. اگر یہ یورپ تسلیاں نہ دیتا تو یہ کب کے بھاگ چکے ہوتے. مگر وہ تو اچھا ہوا کہ ٹیلی ویژن کے میڈیا نے پھر ان کو تسلی دی، کام کیے جاؤ میاں، پروگریس اسی کو کہتے ہیں. تو یہ وہ لوریاں ہیں کہ جیسے کسی بچے کو ماں کا دودھ تو نہ ملے، صرف نیپل دے کے بہلایا گیا ہو. تو اسی طریقے سے پورا کلچر ہمارا نیپل دے کے بہلایا جا رہا